اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو جو کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے اس کے اوپر ڈبیٹ اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی چلی جاتی ہے، وہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھانے کے لیے. میں آپ سے یہاں اس لیے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی جب بیچ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم ڈاؤن فال دیکھ رہے تھے تو ہر طرح کے لوگ باتیں کر رہے تھے. کچھ لوگ ڈی میوچلائزیشن کی بھی بات کر رہے تھے، ان میں بھی شامل تھا. میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اگر چیزیں ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی تو اس میں کیا رسک ہو سکتے ہیں. آپ کیونکہ آپ نے تمام مارکیٹس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبل مارکیٹ کے اندر کیا امپیکٹ پڑتے ہیں اور وہاں پر فیصلے کتنی تیزی سے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مارکیٹ کے فیور میں ہو، جو عام آدمی کے لے مین کے انٹرسٹ میں ہو، وہاں پہ تو فوری امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ڈی میوچلائزیشن ایکچولی ہے کیا، کس طرح کام کرتی ہے، اور جب مارکیٹ کے اندر اتنے زیادہ فلاز موجود تھے تو کیا اس وقت کے لیے شارٹ ٹرم کی پالیسی کے لیے آپ ڈی میوچلائزیشن کا راستہ اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈی میوچلائزیشن بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ دیکھیں 200 ممبر ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، جس میں 100 کے قریب صرف ایکٹیو ممبرز ہیں. اب 100 لوگوں کا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ 100 لوگ ہی اس مارکیٹ کو ٹریڈ کر رہے ہیں، اور باقی جو پروفیشنلز ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ 5 سے 6 کروڑ روپے کا ایک کارڈ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ ان لوگوں کو جو بزنس لا سکتے ہیں، جو پروفیشنل ہیں، ان کو آپ اگر انٹرٹین نہیں کریں گے، یہی میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکی. جس طرح ہم بنگلہ دیش اور ہم نے انڈین مارکیٹ کو دیکھا، ایون ہم نے سری لنکن مارکیٹ کو دیکھا کہ وہاں پہ بہتر والیوم ہوئے. ہمارا میجر ایشو یہی ہے، ہمیں سب سے پہلے ٹریڈنگ لائسنس لانا پڑیں گے کہ ٹریڈنگ لائسنس لا کے پروفیشنلز کو دیں تاکہ وہ شیئر شاپس کھولیں. ہر پاکستان کے کونے میں شیئر شاپس کھلے، ایجوکیٹڈ لوگ آئیں، ایجوکیٹڈ انویسٹرز کو لے کے آئیں جو آن لائن ٹریڈنگ کر سکیں. ایک ایجوکیٹڈ انویسٹر جو ہے وہ آپ کا مارکیٹنگ ایگزیکٹو کا کام بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ 5-6 لوگوں کو ایجوکیٹ بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس سائٹ کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ اچھا، باہر بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جیسے بہت سارے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو ون ونڈو آپریشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک میں اور شیئرز کے بارے میں جو لوگوں کو جو ہے نالج دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پر آپ چاہیں تو تمام اس چیز کے بارے میں آپ کو نالج مل جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سیکورٹیز جو ہے وہ ڈپازٹ کراتے ہیں، کس طرح آپ اس کو وڈرا کراتے ہیں. یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ آپریشن اس لیول پہ بھی تو کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو لوگوں کا ایک خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹاک ممبر جو پچھلے ڈیفالٹ ہو گئے اس کی وجہ سے لوگوں کو لاسز ہوئے. تو میرے خیال سے مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ سی ڈی سی میں اکاؤنٹ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بھی ٹرانزیکشن ہو تھرو سی ڈی سی ہو، تاکہ وہ والا خوف جو ہے، ایک وہ خوف بھی ختم ہو جائے لوگوں کے پاس سے. لوگوں کو ایک خوف ختم ہو جائے، اس کے بعد لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، نہ یہ کہ کیا خریدا جائے، کیسے خریدا جاتا ہے، کیسے ریسرچ بیچا کس طرح جاتا ہے، اور کیسے بیچا جاتا ہے، اور کیسے اپنے پورٹ فولیو کو بنا کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں. اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ کو کوئی بھی ایک بروکریج ہاؤس نہیں ملے گا جہاں پہ ان ہاؤس کوئی پراپر پروفیشنل ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہو. اگر ہمارے جو فرنٹ لائنرز ہیں، جو اسٹاک جنہیں میں بروکرز کہتا ہوں، جو انویسٹرز کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہی پراپر ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے اور ان کے پاس ہی پراپر نالج نہیں ہوگی تو آف کورس کیا امپریشن لے گا ہمارا انویسٹر. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انویسٹر کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ جو بچہ آیا ہے اس کے پاس ایک پراپر ڈگری بھی ہے اور اس کے پاس لائسنس بھی ہے اور اس کے پاس پراپر نالج ہے، جو ایک کسی ریگولیٹری باڈی نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ ناؤ یو کین ٹریڈ ان دا مارکیٹ. تو جب تک وہ چیز نہیں آئے گی اور پلس اس کے پیسے کی سیکیورٹی، یہ دونوں چیزیں آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر بہت بڑا والیوم کریٹ ہو سکتا ہے اور ہم بہت بہتر بزنس کر سکتے ہیں. بالکل، آپ نے بڑی زبردست چیز کی جو ہے وہ انڈیکیشنز دی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جلدی چاہوں گا اس کو بھی کور کریں. انویسٹرز کے لیے جو نئے انویسٹرز آنا چاہ رہے ہیں، پارٹیسپینٹس آنا چاہ رہے ہیں، جو اسٹینڈ بائی پر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کو اینالائز کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے، کس طرح اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ سکتے ہیں، کون کون سے اسٹیٹس ہیں یا کون کون سے سیکٹرز ہیں جس کی طرف آج وہ فوکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، میں سب سے پہلے کہوں گا کہ وہ اپنی ایجوکیشن لیں، سیکھیں کہ کام کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ کام کیا ہے، اس کا ایک پورا پلان بنائیں، اور بہت ہی چھوٹے اپنی انویسٹمنٹ 20 سے 25% سے زیادہ اپنی اکویٹی انویسٹمنٹ نہ کریں ایٹ ون چنک. ڈائیورسفیکیشن پہ جائیں، مگر بہت زیادہ ڈائیورسفیکیشن بھی نہ ہو کہ آپ 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور 10 شیئرز لے لیں. اگر آپ 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 3 سے 4 شیئر سے زیادہ نہ ہو، اس کے بھی 20 to 25% سے زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ نہ ہو. ہائی والیوم شیئرز کے اوپر کام کریں جس میں والیوم ہائی ہیں، کمپنی کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے، اور بڑی کمپنی اس میں کام کریں. چھوٹی جو
جنہیں ہم پینی شیئرز کہتے ہیں ان شیئرز کے اندر اوائڈ کریں کیونکہ اس میں والیٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آف کورس جب آپ والیٹیلٹی ہوتی ہے تو جو نیا انویسٹر ہوتا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا کہ وہ والیٹیلٹی کو ایکسپٹ کر سکے, وہ اسٹریس لے سکے جو ایک میچور انویسٹر لے سکے. ٹھیک ہے سر, ون لاسٹ ورڈ, مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز آنے والے وقت میں کس طرح؟ اسٹل بولش ان دی مارکیٹ.